جی حضور جی غیر جماعت جو ہے جو مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے، اعتراض کرتے ہیں کہ ہم ویسے ان کو مجدد یا بزرگ ماننے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں لیکن نبوت کے معاملے میں آ کے اٹک جاتے ہیں. تو کیا مذہبی تاریخ میں کوئی ایسی مثال ہے کہ کوئی مسیح ہوا ہو جو جس کے پاس نبوت نہ ہو یا نبی نہیں تھا؟ یہ جو موقف ہے یہ تو آپ غور کریں تو پیغامی موقف بنتا ہے صرف لاہوری جماعت کا موقف، اور جو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے. لاہوریوں سے کئی دفعہ میری گفتگو ہوئی ہے اس موقف پہ آ کر، میں نے ان پہ کھل کے ان کو اس معاملے میں ایک دوگلے پن کا ملزم قرار دیا ہے اور ثابت کیا کہ اب میں درست کہہ رہا ہوں، ان کے پاس کوئی دفاع نہیں تھا. ایک ایسے شخص کو خدا کا مجدد ماننا جس کے متعلق قطعی طور پر ثابت ہو کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ ہے اصل سوال. اور ایک ایسے شخص کو مجدد ماننا جس کے متعلق ماننے والے کا عقیدہ ہو کہ اس کی پیشگوئیاں خاص طور پر اپنی اولاد کے مطابق قطعی طور پر جھوٹی نکلی، یہ ایک بہت اہم بنیادی نقطہ ہے جو اس بحث میں اٹھے گا مثلا، اور یہ دونوں پر برابر چشمہ ہوتا ہے. ایک پیغامی دوست مجھ سے ادھر ملنے آئے تھے، اور کوئی بارہا ہوتا ہے اس طرح، وہ ایک واقعہ خاص طور پر میرے ذہن میں نقش ہے کیونکہ انہوں نے فوراً اس دلیل کو تسلیم کر لیا تھا اور میں حیران رہ گیا تھا ان کی سعادت پر. ان سے میں نے کہا آپ کو حضرت مسیح علیہ السلام کو مجدد ماننے کا تو درکنار، آپ کو ایک سچا انسان سمجھنے کا بھی کوئی حق نہیں. آپ کس طرح ہمیشہ کو سچا کہتے ہیں؟ تو ایک جگہ تو حیران رہ گئے، ہکا بکا رہ گیا کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں. میں کہا ابھی بتاتا ہوں. آپ کہتے ہیں وہ مجدد تھے، میں کہتا ہوں آپ کو سچا سمجھنے کا بھی حق نہیں، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی اولاد کے متعلق یہ فرمایا، بشارت مجھ کو دی اور پھر یہ اولاد. بعد میں مسلم موعود پیدا ہوا، آپ کے نزدیک وہ الگ بحث ہے، میں اس وقت وہ چھیڑ ہی نہیں رہا بحث. مسلم موعود مانو یا نہ مانو، مگر حضرت مسیح علیہ السلام کس اولاد کی بات کر رہے ہیں، وہ کس پر آمین کہی ہے، یہ تو آنکھیں کھول کر پڑھو. بشارت تو نے دی اور پھر یہ اولاد، کہا ہرگز نہیں ہوں گے یہ برباد، بڑھیں گے جیسے باغوں میں شمشاد. بشارت کیا ہے؟ ایک دل کی غذا دی. فسبحان الذی اخذ الاحادی. اور یہ سارے آپ آمین پڑھیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ اولاد جو مسیح موعود کی آنکھیں بند کرتے ہی تمہارے نزدیک آپ کے دین سے مرتد ہو گئی اور آپ کو وہ کچھ بنا لیا جو آپ کے نزدیک سینٹ پال نے عیسیٰ کے مسیح کے ساتھ کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی اولاد نے کیا. میں نے کہا اولاد نے کیا اور پھر یہ نظم بھی ساتھ رہے گی. خدا کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں بشارت تو نے دی اور پھر یہ اولاد. تو اب بتاؤ اس کو ماننے کا تمہیں کیا حق ہے؟ اس کو سچا انسان ماننے کا تمہیں کیا حق ہے؟ یا تو اولاد کا عقیدہ درست مانو جو مسیح موعود کے متعلق تھا، اور یا پھر اپنے موقف سے توبہ کرو. کوئی تیسری راہ نہیں ہے. غیر احمدی جو دوست مجدد مانتے ہیں ان کے اوپر بھی یہ سوال اطلاق پاتا ہے کہ اس کو مجدد کیوں مانتے ہو جس کی اولاد اس کو نبی مانتی ہے اور اس اولاد کی دینی اور دنیاوی صحت اور درستی کی وہ ضمانت دے گیا خدا کے حوالے سے. پھر وہ شخص مجدد کیسا ہوا جو خدا کی طرف جھوٹ باندھ رہا ہو اور تم کہتے ہو وہ نہیں ہم مانیں گے. تو جو تم خدا کی طرف منسوب ہونے کا دعویٰ نہیں مانتے، اپنے آپ کو جن معنوں میں نبی کہتا ہے ان معنوں میں نہیں مانتے، تو پھر مجدد کہنے کا بھی کوئی حق نہیں. ان کی طرف سے انحراف ہے. یہ آپ سے بحث سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں، حقیقت میں کچھ بھی نہیں مانتے. ان کی بلا سے حضرت مسیح علیہ السلام سچے ہیں یا جھوٹے ہیں ان کو کوئی غرض نہیں ہے. آپ کے دلائل دیکھ کر
آپ کا کردار دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک بزرگ آدمی ہوگا، مگر ہے نہیں کہتے، کہہ نہیں سکتے کیونکہ ان کو علم نہیں ہے. ہوگا پہ جا کے ٹھہر جاتے ہیں. جب اگلی باتیں بتائیں تو ان کو بتانا چاہیے کہ ہوگا کی بحث بالکل لغو ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سچا ہو اور اس میں یہ تضادات پائے جاتے ہوں. اس لیے تمہیں نہ مجدد ماننے کا، محض مجدد ماننے کا کوئی حق نہیں. یا تو امتی نبی مانو یا چھوڑ دو، تمہارا معاملہ پھر خدا کے ساتھ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تضاد کی بحث ہے مجدد اور نبی، یہ سارا قصہ ہی مولویوں نے گھڑا ہوا ہے، اور اس نے مولوی نے ساری قوم کو پاگل بنا رکھا ہے. حالانکہ ختم نبوت کی بحث ہی بے تعلق ہے. اس موقع پر بحث صرف یہ ہے کہ وہ وجود جس کی خاتم النبیین نے پیشگوئی فرمائی تھی، اس وجود کا روحانی مرتبہ اور مقام کیا ہے. صرف یہ بحث ہے. وہ وجود جس کی خاتم النبیین حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیشگوئی فرمائی تھی، اس کا روحانی منصب کیا ہے، یہ بحث ہے. صرف مولویوں سے پوچھیں کہ کیا اس وجود کو ایک عنوان عیسیٰ مسیح کا نہیں دیا گیا؟ وہ کہتے ہیں دیا گیا. وہ اس بحث میں پڑے بغیر بتائیں کہ پرانا ہے یا نیا، کہ جس قسم کا بھی ہوا، خدا کے علم میں جو بھی سچا عیسیٰ مسیح اترے گا، کیا وہ نبی اللہ ہوگا کہ نہیں؟ صرف یہ پوچھیں. اگر کہیں نہیں تو متفقہ فتویٰ علماء کا یہ ہے کہ ایسا شخص کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. اب یہ دو ٹوک بات ہے. خاتم النبیین کی پیشگوئی ہے، جس کے متعلق پیشگوئی ہے اس کی حیثیت کی تشخیص بعد میں کریں گے. اول یہ بتاؤ کہ وہ آنے والا جو آئے گا، آسمان سے اترے گا یا زمین سے پیدا ہوگا، مگر آئے گا اس منصب کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، وہ نبی اللہ ہوگا کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں ہوگا. تو پھر خاتم النبیین نے جب آنے والے کو نبی اللہ کہا تو ہم سے بھی جھگڑتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ طے کرو. نعوذ باللہ من ذالک، اگر تو مجھ سے لڑو، اگر تمہیں لڑنے کی تاب ہے. جو آسمان سے مسیح موعود کی آواز آتی تھی، وہ آن حضرت کی آواز تم سنو. اب اگر آنے والے کو نبی نہیں ماننا تو رسول اللہ کی آواز تمہیں بلا رہی ہے کہ مجھ سے لڑو، اگر تمہیں لڑنے کی تاب ہے. اس لیے بالکل جھوٹ قصہ بنا ہوئے. ہم احمدی بیچارے بہت سادگی میں سمجھتے ہی نہیں کہ یہ قصہ ہے ہی بے تعلق. خاتم النبیین کے مضمون پر فی الحقیقت اگر گہرائی سے دیکھیں تو ہم میں اور غیر احمدی علماء میں کوئی اختلاف نہیں ہے. رہا امام مہدی کا مسئلہ، پوچھیں امام مہدی آئے گا کہ نہیں؟ مانتے ہیں آئے گا. بس بحث یہ ہے کہ وہ امام مہدی جس کی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی، اس کا منصب کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے. دو سوال اس منصب کو حل کر دیتے ہیں، اس سوال کو حل کر دیتے ہیں. ایک یہ کہ تم بتاؤ اے علماء، وہ شخص جس کو خدا امام مقرر کرے گا وہی امام مہدی ہوگا یا تمہارا چنا ہوا امام مہدی بنے گا؟ بلا استثناء ان کا جواب اس کے سوا ہو نہیں سکتا. امام مہدی کو کوئی بندہ نہیں چنے گا، خدا خود مقرر فرمائے گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ جس کو خدا امت کا امام بنا دے اس کو ماننا لازم ہے کہ نہیں، اس کا انکار کفر ہے کہ نہیں؟ اس کے سوا جواب دے ہی نہیں سکتے کہ امام مہدی کا منکر کافر ہو جائے گا. تو نبوت کی اور تعریف کر کے دکھاؤ. یہی نبوت ہے. یہ نام نہیں رکھتے، پاگل والی بات ہے. نام سے کیوں گھبراتے ہو جب عقیدہ تمہارا یہی ہے؟ میں نے کئی دفعہ لطیفہ سنایا، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. بالکل ان کے مولویوں کا وہی حال ہے. ایک بادشاہ کو اپنا گھوڑا بہت پیارا تھا
اور بیمار بہت سخت ہو گیا، اور جو ماہرین تھے اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا، ماہر ڈاکٹروں نے، کہ اب اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور بادشاہ کو بہت پیارا تھا، اس نے اعلان کر دیا کہ خبردار ہے جو مجھے کوئی اس کی موت کی اطلاع دے، اگر کسی نے مجھے اس کی موت کی اطلاع دی تو میں اس کو مار دوں گا، یہی سزا ہے اس کی۔ اور وہ تڑپ رہا تھا، سب لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، بیچارے مصاحبین، وزراء، سب اتباع اکٹھے ہوئے، ان کے سامنے تڑپ تڑپ کی جان دے دی۔ اب خدا کا حکم چلنا تھا، بادشاہ کو نہیں چلنا تھا۔ وہ بڑے پریشان کہ بادشاہ کو اطلاع کون دے، یہ بڑی مصیبت ہے۔ تو ایک گزرا تھا بیچارہ آدمی، دیہاتی سادہ سا، اس کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا جب بادشاہ کو اطلاع کر دو کہ یہ گھوڑا مر گیا ہے۔ اس نے سن لیا تھا، شہرت ہو گئی تھی کہ بادشاہ کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے غریب کو کیوں بتاتے ہو، تم لوگوں کے سپورٹ کام تھا، جاؤ جا کے اطلاع کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بحث نہیں ہے، یا تمہیں بادشاہ کے ہاتھوں مرنا یا ہمارے ہاتھوں، اب فیصلہ کر لو۔ یہ بات ہے، میں تمہارے ذریعے ہاتھوں سے نہیں مروں گا، میں بادشاہ کے ہاتھوں مرتا ہوں جا کے۔ تھا ذہین، اس نے جا کے بادشاہ سلامت سے گزارش کی کہ بادشاہ مبارک ہو، مبارک ہو۔ یہ کیا ہوا کہ گھوڑا تو بہت آرام میں ہے، بادشاہ بہت خوش ہوئے، کچھ اور بتاؤ۔ دیکھا میں اس طرف جا رہا تھا تو پہلے کافی دور سے اس کی زمین تڑپ رہی تھی اس کی دھڑکنوں سے، اور بڑی تکلیف ہو رہی تھی دیکھ کے، اس کی بے چینی اچھل کود رہا تھا۔ اتنے میں جب میں قریب پہنچا تو بالکل سکون میں آ گیا تھا، اتنا سکون تھا کہ میں نے کان لگا کے چھاتی سے دیکھا، دل کی دھڑکن کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی، آرام سے پڑا ہوا تھا۔ بادشاہ نے کہا بدبخت یہ کیوں نہیں کہتے کہ مر گیا؟ میں نے حضور فرمایا میں نہیں، مجھ میں نہیں طاقت یہ کہوں بات۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ جو تعریف تم کر رہے ہیں آپ باقی یہ کوئی نہیں کہتے کہ نبی تھا، امتی نبی تھا، کہ آپ کہیں ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی گفتگو نہیں، لطیفہ تو ہے، مگر جب صاحب عقل لوگ جو کہلاتے ہیں اہم معاملات میں ایسی باتیں کریں تو لطیفہ نہیں رہتا، انتہائی ظلم اور بے وقوفی کی حد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایسی باتوں پر پھر رونا آتا ہے بجائے ہنسنے کے۔ تمہاری عقلوں کا یہ حال ہے، مانتے ہو اور اپنے دل میں گواہ بیٹھے ہوئے ہو، تم سارے، تم سب کی جواب طلبی ہوگی کہ امام مہدی امتی نبی کے سوا کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا، اور مسیح موعود کو جھٹلانے کے نتیجے کے شوق میں ساری امت کو دھوکہ دیا ہوگا کہ یہ عقیدہ کہ امام مہدی خدا مقرر کرے گا، اس کا ماننا ضروری ہے، اس کا منکر کافر ہو جائے گا، یہ نبوت کی تعریف ہے، یہ مرزائیوں کا عقیدہ ہے، یہ خاتم النبیین کے خلاف ہے۔ اور خلاف ہے تو تم کیا جھک مارتے ہو پھر اس کو ماننے میں؟ نعوذ باللہ من ذالک، اگر خلاف ہے تو جھک مارنے کے لفظ ہے، پھر خلاف سمجھتے ہوئے اس عقیدے کو چمٹے رہنا اور خاموشی سے دبائے رکھنا بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے یہ اختلاف ہی نہیں ہے، ان کو سمجھائیں، کو عقل کرو، جب تم نے سچا مان لیا تو سارے مسائل حل ہو گئے۔ نبوت کا مسئلہ تو آرٹیفیشل بنا رکھا ہے ان لوگوں نے، حقیقت میں اتنا ہی جرم ہمارا ہے جتنا ان کا ہے، کہ امتی نبی کو مانتے ہیں، ہم بھی امتی نبی کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔